بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسلامی تعلیمات کے اس پروگرام میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے ہم قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب یعنی کمپینینز کے حالات زندگی اور واقعات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جس میں ہمارے لیے سبق ہے، رہنمائی ہے اور گائیڈنس کا سامان ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں، انسانی قدریں سکھائی گئی ہیں، تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کیریکٹر پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ تو آج ہم قیامت کے بارے میں کچھ باتیں آپ سے کریں گے۔ قیامت کے لیے عام طور سے ڈومس ڈے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن میں قیامت کے لیے بہت سارے الفاظ آئے ہیں، مثلا یوم القیامہ the day of resurrection، یوم الحساب the day of reckoning، یوم الدین the day of judgment، یوم البعث the day of resurrection، یوم التناد the day you will cry out to one another، یوم الجمع the day of gathering، یوم الفصل the day of decision، الساعہ the hour، یوم الوعید the day of warning، یوم معلوم an appointed day، یوم التغابن the day of loss and gain، یوم الآخر the last day، یوم الحق the day of ultimate truth۔ تو اس طریقے سے قرآن میں قیامت کے لیے کئی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اس سے قیامت کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ دراصل یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، ٹیسٹنگ پیریڈ ہے، اور قیامت امتحان کی مدت کے خاتمے کا اعلان ہے۔ یعنی یہ دنیا امتحان کے اعتبار سے بنائی گئی تھی، ٹیسٹ کے اعتبار سے بنائی گئی تھی، اور جو دنیا قیامت کے بعد بنے گی وہ انعام یعنی ریوارڈ کے اعتبار سے بنے گی۔ تو اس دنیا میں جو چیزیں ہمیں ملی ہوئی ہیں، مثلا جو لائف سپورٹ سسٹم ہے، سورج، چاند، ستارے، یہ دنیا، یہاں جو چیزیں ہمیں ملی ہوئی ہیں، یہ سب ٹیسٹ کے لحاظ سے ہیں۔ لیکن جو آخرت میں قیامت کے بعد جو دنیا قائم ہوگی، اس میں یہ سب چیزیں صرف ان لوگوں کو ملیں گی جو اس ٹیسٹ میں کوالیفائی ہوئے، یعنی انہوں نے اپنے فریڈم کو مس یوز نہیں کیا۔ اس دنیا میں انسان دو طریقے سے زندگی گزار سکتا ہے، اپنے فریڈم کو پراپر یوز کرے یا اپنے فریڈم کو مس یوز کرے۔ تو جن لوگوں نے اپنے فریڈم کو پراپر یوز کیا ہے، یعنی کریشن پلان آف گاڈ کو سمجھا ہے کہ خدا کا تخلیقی منصوبہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کیوں بنائی ہے، انسان کو کیوں اس دنیا میں رکھا ہے اور کیا مقصد ہے اس کا اس دنیا میں رہنے کا، اس چیز کو سمجھ کر انہوں نے اگر اس دنیا میں زندگی گزاری ہے تو جو اگلی دنیا بنے گی وہاں بھی انہیں وہ چیزیں ملیں گی جو اس دنیا کے لحاظ سے بنائی گئی ہیں۔ یعنی آخرت والی جو زندگی ہے وہ ایٹرنل ہے۔ یہ زندگی جس میں ہم ہیں، جو پریزنٹ ورلڈ ہے، یہ عارضی ہے یعنی ٹیمپریری ہے، لیکن جو قیامت کے بعد جو دنیا بنے گی وہ ایٹرنل ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، ابدی ہوگی۔ تو اس لحاظ سے وہاں جو سرگرمیاں ہوں گی وہ اس لحاظ سے ہوں گی کہ ساری چیزیں ایٹرنل ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یعنی ٹیسٹنگ پیریڈ ہے۔ تو یہ پیریڈ جب ختم ہو جائے گا تو ایک نئی دنیا بنائی جائے گی، یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ قرآن میں آتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، یعنی اس دن نئی زمین اور نئے آسمان بنا دیے جائیں گے۔ On that day when the earth shall be changed into another earth as shall be the heavens۔ تو یہ سمجھنا مشکل ہے کہ وہ کہاں بنے گی، نئی زمین اور نیا آسمان کیسے بنے گا، کتنا بڑا ہوگا، کب بنے گا، کہاں بنے گا، یہ سب باتیں سمجھنا مشکل ہے، چونکہ یہ جو ریئلٹیز ہیں، یہ حقائق بیانڈ اسپیس اینڈ ٹائم ہے، یعنی یہ ہڈن ریئلٹیز بیانڈ اسپیس اینڈ ٹائم ہے، اور انسان کی جو لمیٹیشنز ہیں اس کی وجہ سے وہ ان کو پوری طرح سے سمجھ نہیں سکتا۔
لیکن قرآن میں بعض ایسی چیزیں آئی ہیں جس سے ہمیں کچھ اشارہ ملتا ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ قیامت کیا ہوگی اور کیسے ہوگی۔ مثال کے طور پر زلزلے جو آتے ہیں وہ ایک طریقے سے قیامت کی نشانی ہے۔ قرآن میں آتا ہے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یعنی قیامت کا زلزلہ بہت بھیانک ہوگا۔ ابھی آپ نے دیکھا جاپان میں زلزلہ آیا تھا، اس سے پہلے ہیٹی میں زلزلہ آیا تھا، تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا جب جاپان میں زلزلہ آیا کہ یہ خدا کا قہر ہے، یہ عذاب ہے، یہ پنشمنٹ ہے۔ دراصل یہ درست نہیں ہے کہنا، کیونکہ عذاب اس طریقے سے نہیں آتا ہے، یہ وارننگ ہے۔ عذاب جب آیا کرتا تھا جب پیغمبر ہوتے تھے، پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ بند ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، کیونکہ پیغمبر جب آتا تھا تو وہ خدا کا میسج لوگوں تک دیتا تھا، اور پیغمبر کا آنا ایک بہت ہی ایکسٹراڈنری چیز ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر کو چنتا ہے اور اس کو فرشتہ بھیجتا ہے اور اپنا میسج بھیجتا ہے، پھر پیغمبر اپنی پوری دیانتداری اور ایمانداری اور محنت سے اس میسج کو لوگوں تک پھیلاتا ہے، اور اس کے بعد اگر لوگ اس میسج کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اس کو نہیں مانتے، تب عذاب آتا ہے۔ تو یہ کہنا ہے کہ عذاب آیا جاپان میں یا کہیں اور اگر زلزلہ وغیرہ آئے تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ دعا کریں۔ جو لوگ متاثر ہوئے ہیں، جن کو اس میں تکلیف ہوئی ہے، ان کے لیے دعا کریں، نماز پڑھیں، 2 رکعت نماز پڑھیں اور دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں۔ ایک بہت آسان سی دعا چھوٹی ہے جو آپ یاد کر سکتے ہیں، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اے اللہ میں دنیا اور آخرت کی سلامتی اور معافی کے لیے تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ او اللہ، I ask for your forgiveness and safety in this world and in the hereafter۔ تو عذاب کہنے کے بجائے آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ دعا کریں، نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ جو زلزلے ہیں وہ ایک طریقے سے وارننگ ہے اور قیامت کی یاد دہانی ہے۔ قرآن میں بار بار ذکر آیا ہے زلزلے کا، جیسے قرآن میں آتا ہے اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، کہ زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی، یعنی when the earth is crushed and ground to dust، اور اللہ تعالیٰ اور تمہارا رب اور فرشتے صف در صف آئیں گے۔ when your Lord comes down with the angels rank upon rank۔ تو یہ ایک قرآن کا طریقہ ہے کہ اس کی جو آخری صورتیں ہیں، جو پارہ عامہ کہلاتا ہے، پارہ نمبر 30، اس کی جو صورتیں ہیں اس کے اندر قیامت کی منظر کشی بہت زیادہ کی گئی ہے۔ تو اس طریقے سے قرآن میں کئی چیپٹرز ہیں، خاص طور سے جو آخر کے چیپٹرز ہیں، یعنی جو پارہ عامہ ہے، اس کے بعد جو صورتیں ہیں وہ بہت ہی مختصر ہیں، اور اس میں زیادہ تر قیامت کی اور آخرت کی باتیں ہیں۔ بلکہ چیپٹر نمبر 55 یعنی سورہ الرحمن، اس سے آگے جو چیپٹرز ہیں وہ سب تقریباً اسی انداز کے ہیں کہ اس میں قیامت کی باتیں ہیں، آخرت کی باتیں ہیں، جنت جہنم کی باتیں ہیں۔ تو جب آپ کبھی ٹینشن میں ہوں یا آپ کا دل گھبرا رہا ہو تو آپ سورہ رحمان اور اس کے آگے کی صورتیں پڑھیں، تو اس سے انشاءاللہ کافی سکون اور راحت ملے گی، چونکہ وہ ساری باتیں آپ کو یاد آئیں گی، قیامت کی باتیں اور آخرت کی باتیں، جنت جہنم کی باتیں۔ تو اس سے انسان کا ذہن دوسری طرف چلا جاتا ہے، اور جو دنیاوی مسائل ہیں اس سے کافی اس کو راحت ملتی ہے۔ وما ادراک ما القاریہ، یہ کھڑکھڑانے والی کیا چیز ہے، اور تم کیا جانو کہ یہ کھڑکھڑانے والی کیا چیز ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ اس دن لوگ پتنگوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ اور قرآن میں آیا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ اس دن جب جس کا پلہ بھاری ہوگا وہ عیش میں ہوگا اور دل پسند آرام میں ہوگا، اور
وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کا پلہ اس دن ہلکا ہوگا اس کا ٹھکانہ گڑھا ہوگا، یعنی جہنم ہوگی۔ اسی طریقے سے چیپٹر نمبر 99 جس کا نام ہے سورہ الزلزلہ یعنی دا ارتھ کوئک، اس میں بھی اسی طرح کی باتیں آئی ہیں۔ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، when the earth is shaken with a violent shaking، کہ اس دن زمین بہت شدت سے ہلا دی جائے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنا بوجھ نکال پھینکے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا۔ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، کہ اس دن زمین اپنا سارا حال بیان کر دے گی۔ تو اس طریقے سے زلزلہ دراصل یاد دہانی ہے، وارننگ ہے کہ انسان کی غفلت ٹوٹے اور وہ یہ سمجھے کہ یہ دنیا عارضی دنیا ہے، ٹیمپریری ورلڈ ہے۔ ایک دن آئے گا کہ جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، پھر قیامت آئے گی اور پھر ڈے آف ججمنٹ آئے گا، پھر حساب کتاب ہوگا۔ یعنی زلزلہ ہمیں قیامت کو انڈرسٹینڈیبل بناتا ہے کہ قیامت جب آئے گی تو بہت ہی بڑا زلزلہ آئے گا۔ اور اسی طریقے سے جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلوبل وارمنگ شروع ہو گئی ہے، جو ایکولوجیکل چینجز دنیا میں ہوئے ہیں، موسم کی تبدیلیاں جو ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے جو نیچر کا بیلنس تھا وہ ٹوٹ گیا ہے۔ یعنی بارش کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے، اور گلیشیئرز جو ہیں وہ پگھل رہے ہیں۔ آئس کیپ جو نارتھ پول اور ساؤتھ پول میں آئس کیپ ہے وہ پگھل رہی ہے۔ دراصل دنیا میں جو پانی ہے وہ زیادہ کھارا پانی ہے سمندروں کے اندر، وہ استعمال کے لائق نہیں ہے۔ وہ نہ ہم پی سکتے ہیں، نہ ہم اس کی کھیتی میں استعمال کر سکتے ہیں، فارمنگ میں بھی استعمال نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا تھا کہ میٹھے پانی کا خزانہ ریزروائر آئس کیپ اور گلیشیئرز کی صورت میں پہاڑوں کے اوپر رکھ دیا تھا، تاکہ وہ جب گرمی ہو تو تھوڑا تھوڑا سا پگھلے اور دریاؤں کے ذریعے آہستہ آہستہ وہ نیچے جائے اور پھر بالآخر سمندر میں جا کے مل جائے۔ لیکن چونکہ گلوبل وارمنگ شروع ہو گئی، گرمی زیادہ ہو گئی، تو یہ گلیشیئر پگھلنے شروع ہو گئے۔ جو رفتار گلیشیئرز کی پگھلنے کی ہوتی تھی اس سے 300 گنا زیادہ تیزی سے وہ پگھل رہے ہیں۔ ایسے ہی آئس کیپ جو نارتھ پول اور ساؤتھ پول پہ تھی وہ سب پگھل رہی ہے۔ تو یہ سب گلوبل وارمنگ کے جو مسائل ہیں یہ شروع ہو گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو اوزون لیئر، یہ جو دنیا ہے ہماری، اس کے اوپر لیئرز ہیں، یعنی ایک غلاف ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے کہ اس نے دنیا کے ایٹماسفیئر میں غلاف بنایا ہوا ہے، ایک لیئر بنائی ہوئی ہے، کئی لیئر ہیں، بلکہ جو پہلی لیئر ہے اسے کہتے ہیں ٹوپوسفیئر، اور جو دوسری لیئر ہے اسے کہتے ہیں اسٹیٹوسفیئر۔ تو جو اسٹیٹوسفیئر ہے اس کے اندر اوزون ہے، یعنی وہ اوزون کی ایک لیئر ہے چاروں طرف۔ وہ اس لیے تھی کہ جو سورج کے ریڈیشنز ہیں، جو ہارمفل ریڈیشنز ہیں، وہ رک جائیں اور دنیا میں نہ آئیں۔ لیکن گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جو گیسز ہمارے ہاں دنیا میں نکلتی ہیں، خاص طور سے اے سی وغیرہ کے استعمال سے جو گیسز نکلتی ہیں، اور بڑی بڑی جو فیکٹریز ہوتی ہیں اس میں سے جو گیسز نکلتی ہیں، وہ گیسز جب جاتی ہیں فضا میں اور وہاں جا کے اوزون سے ریئیکٹ کرتی ہیں، تو وہ اوزون میں ریئیکشن ہوتا ہے اور وہ اوزون آکسیجن بن جاتی ہے۔ تو وہ اوزون کی جو لیئر ہے اس میں ڈپلیشن شروع ہو گیا، اس میں ایک طریقے سے سوراخ ہو گئے۔ تو جو ریڈیشنز ہیں وہ آنے لگے ہیں۔ ریڈیشنز بہت ہارمفل ہیں، اس کی وجہ سے انسانوں کے لیے بھی بڑے مسئلے پیدا ہوں گے، اسکن کینسر وغیرہ ہو سکتا ہے، اور پلانٹس کے لیے بھی بہت بڑے مسئلے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے اور پولوشن کی وجہ سے۔ یعنی گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جو کاربن ڈائی آکسائڈ کی کوانٹٹی ہے فضا میں، وہ تقریباً ڈبل ہو گئی ہے، اور پانی پلیوٹ ہو چکا ہے۔ دنیا میں جتنا پانی ہے سمندروں میں تقریباً 90% پانی پلیوٹ ہو گیا ہے۔ پیداوار جو ہوتی تھی وہ متاثر ہو گئی ہے، اور جو اسپیشیز تھیں سینکڑوں اسپیشیز ختم ہو رہی ہیں، اور جو فریجائل اینیمل تھے وہ مر رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری اسپیشیز ختم ہو گئی ہیں۔ ایسی حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو جراد یعنی لوکسٹ جو ہے ٹڈی وہ ختم ہو جائے گی۔ تو ابھی آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ جو فریجائل اینیمل ہیں، جو چھوٹے اینیمل ہیں، جیسے برڈز ہیں، چھوٹی برڈز ہیں، یا
پرندے وغیرہ ہیں وہ سب ختم ہو رہے ہیں، اور جو یہ لینڈ ہے ہماری، جو زرخیز لینڈ یعنی فرٹائل لینڈ، وہ بیرن لینڈ میں کنورٹ ہو رہی ہے۔ تو اس طرح کے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، پانی کا مسئلہ ہو گیا ہے، پانی ہمارے لیے ایک ہماری زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے۔ تو اس طرح کے سارے مسائل گلوبل وارمنگ کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں، اور سائنٹسٹس کا یہ ماننا ہے کہ یہ سب irreversible چینجز ہیں، یعنی یہ واپس نہیں آ سکتے، اور ان کا کہنا ہے کہ 20 سال اور 30 سال میں اتنی گرمی بڑھ جائے گی کہ اس دنیا میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ سب چیزیں قیامت کو انڈرسٹینڈیبل بنا رہی ہیں۔ یعنی پہلے جو نظریہ صرف مذہبی نظریہ سمجھا جاتا تھا، وہ اب ماڈرن سائنس اسے ایکسپلین کر رہا ہے۔ اب یہ مذہبی نظریہ نہیں رہا، بلکہ گلوبل وارمنگ کے بعد یہ ایک سائنٹیفک نظریہ ہو گیا کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، یعنی قیامت کیسے واقع ہوگی، قیامت کب آئے گی، کہاں آئے گی، یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ ہم چونکہ ہماری لیمیٹیشنز ہیں، اس دنیا میں جو فریم ورک ہمیں ملا ہے وہ ایک ٹیمپریری ورلڈ کے لحاظ سے ملا ہے، اور جو آخرت کا فریم ورک ہوگا وہ ایٹرنیٹی کے لحاظ سے ہوگا۔ تو ہم وہ باتیں نہیں سمجھ سکتے جو بیانڈ اسپیس اینڈ ٹائم ہیں، چونکہ ہماری لیمیٹیشنز ہیں۔ جو ہڈن ریئلٹیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، لیکن قرآن میں کچھ باتیں آئی ہیں جس سے ہمیں کچھ اشارہ ملتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن میں آیا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، یعنی سور پھونکا جائے گا اور سارے ہی لوگ جو زمین و آسمان میں ہوں گے وہ بے ہوش ہو جائیں گے۔ اور پھر قرآن میں آیا کہ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، کہ پھر دوبارہ ایک سور پھونکا جائے گا اور سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور ادھر ادھر دیکھنے لگیں گے۔ تو دراصل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک فرشتہ ہے جس کا نام اسرافیل ہے، وہ سور لیے ہوئے کھڑا ہے، ایک ٹرمپٹ لیے کھڑا ہوا ہے، اور اس انتظار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو اور وہ سور پھونک دے اور قیامت آ جائے۔ تو جب یہ بات رسول اللہ نے اپنے اصحاب سے، کمپینین سے کہی، تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ ہمیں کیا نصیحت دیتے ہیں، یعنی ایسے حالات میں اس وقت ہم کیا کریں؟ تو رسول اللہ نے جواب دیا کہ تم یہ دعا کیا کرو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ قرآن میں آئی ہے دعا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرو اور خدا سے دعا کرو، یعنی خدا ہی تمہیں ان مصیبتوں سے بچا سکتا ہے، دنیا کی مصیبت اور آخرت کی مصیبت۔ تو ایسے وقت پہ دعا کرنی چاہیے، جب قیامت کی باتیں ہوں، جب اس طرح کی باتیں آپ قرآن میں پڑھیں تو یہ دعا بہت اچھی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، وہی ہمارا کارساز ہے، وہی ہمارے کام کو بنانے والا ہے۔ ابھی آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ اخباروں میں کرپشن کا بہت ذکر آ رہا ہے، تو کرپشن کا یہی علاج ہے کہ لوگوں کے اندر خوف خدا پیدا ہو، فیئر آف گاڈ پیدا ہو۔ قرآن سے جو ہمیں کانسیپٹ ملتا ہے آخرت کا، کہ یہ دنیا جو ہے، یہ پریزنٹ ورلڈ ایک ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے، امتحان کی جگہ ہے، دارالامتحان ہے، اور اس کے بعد ایک اور دنیا بنائی جائے گی، قیامت آئے گی، ڈے آف ججمنٹ ہوگا، آخرت یعنی جنت اور جہنم ہوگی۔ تو یہ کانسیپٹ کہ یہ دنیا کوئی ہمیشہ کی نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بس جو اس دنیا میں ہے وہی ہے اور موت کے بعد سب ختم، تو ایسا نہیں ہے، ورنہ پھر اس دنیا کا جو مقصد ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا پرپز ہے، کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی یونیورس بنائی، دنیا بنائی، انسانوں کو پیدا کیا۔ تو یہ کوئی بے مقصد چیز نہیں ہے۔ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ایک ٹیمپریری ورلڈ ہے، عارضی زندگی ہے اور امتحان کے لیے ہے، اس کے بعد ایک اور دنیا بنائی جائے گی جو ایٹرنل ہوگی، جہاں حساب کتاب ہوگا، اور لوگوں نے جس طرح سے عمل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، اور جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ تب ہمیں یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، یعنی یہ جو زندگی ہے ایک پرپسفل زندگی لگنے لگتی ہے۔ تو کرپشن کا جو علاج ہے وہ یہی ہے کہ لوگ جب تک کہ ان کے اندر خوف خدا نہیں پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایک دن ان کو پکڑے گا، آخرت میں ان کا حساب کتاب ہوگا اور ان کو سخت سزا دی جائے گی، جن لوگوں نے ڈس آنیسٹی کی ہے، کرپشن کیا ہے، وائلنس کیا ہے، تشدد کیا ہے، لوگوں کو تکلیف دی ہے،
تو یقیناً وہ آخرت میں پکڑے جائیں گے۔ تو انہی باتوں کے ساتھ آج ہم اس پروگرام کو یہیں ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ہمیں اور کون سی ایسی باتیں ملتی ہیں جس سے ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو قرآن کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور اس کے میسیج کو عام کرنے میں ہماری مدد فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔